السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، آج دی اس عظیم الشان دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر جتھے اسی سارے الحمدللہ اکٹھے ہاں، جمع ہاں، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس نو اپنی رحمت دے نال کامیاب اور کامران فرمائے۔
اور اس کانفرنس دے کروان والیاں نو اور جڑے سماعت فرمان واسطے تشریف لے آئے سامعین اور سامعات نو اور جڑے دے اندر بیان کرن واسطے میرے سمیت حاضر ہوئے نے، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ حضرات، اس دنیا دے اوپر بڑے بڑے عجیب قسم دے لوگ موجود نے، جنہ وچوں ایک طبقہ وہ بھی اس دنیا چ موجود ہے، اور بالخصوص پاکستان دے اندر اونا دے کئی افراد موجود نے جڑے میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا انکار کردے نے، جنہاں نو منکر حدیث کیا جاندے۔ کئی لوگ او نے جڑے خبر واحد دی صورت دے اندر حدیث دا انکار کردے نے، اونا دا خیال ہے کہ خبر واحد حجت نہیں۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے بعض احادیث دا انکار کردے نے، اور کئی ایسے لوگ نے جڑے مطلقاً ہی حدیث دا انکار کردے نے۔ حدیث دا انکار کرنے والیاں دیاں کئی قسماں نے، سارے ایک جیسے نہیں۔ کئی ایسے نے جڑے اے بات کہہ کے حدیث دا انکار کرتے نے کہ جناب حدیث اے ظنی ہے، اے گمان ہے، اے خیال ہے۔ کئی ایسے نے جڑے اے کہہ کے حدیث دا انکار کرتے نے کہ حدیث بعد دے اندر مولویاں نے بنا لئیے، اے اللہ دے رسول دا فرمان نہیں۔ کئی یہ کہہ کے حدیث دا انکار کرتے نے کہ حدیث عقل دے مطابق نہیں، اس واسطے اسی انہوں نہیں مندے۔ یعنی اونا دے نزدیک او بات قابل قبول ہے جنہوں اونا دی عقل تسلیم کرے، اور جنہوں عقل تسلیم نہ کرے آندے نہیں اسی انہوں نہیں مندے۔ اور اے عقل دے خلاف بات جیڑی آ جائے، اس حدیث دا انکار کرنے والیاں دے اندر ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جیڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث دا انکار کردیاں قبر دے معاملات دا بھی منکر ہے، اور اونا دا خیال ہے وے نہ قبر وچ کوئی عذاب ہوندا ہے، نہ قبر وچ کوئی حساب ہوندا ہے، نہ قبر وچ کوئی انعام ملدا ہے، نہ ہی قبر دے کوئی معاملات نے۔ انہاں مولویاں اپنے کولوں گلاں جوڑ لئیاں نے، بنا لئیاں نے، جنہاں نو مسلمین کی کیا جاندہ ہے، کی کیا جاندہ ہے مسلمین۔ انہاں دا خیال ہے کہ کوئی قبر دا عذاب نہیں، اور حدیث دا انکار کر دینے۔ حدیث دا انکار کرنے والا جماعت المسلمین نال تعلق رکھے، حدیث دا انکار کرنے والا غامدی زیندہ ہوئے، حدیث دا انکار کرنے والا پرویزی فرقے دا ہوئے، جیڑا بھی حدیث دا انکار کر دے او مسلمان بولو ہو سکدا؟ مسلمین ہونا تے دور دی گالے او مسلم بھی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ کیونکہ مسلم انہوں کہیں دینے جیڑا دو چیزاں نو مننے، او دو چیزاں جیڑیاں رب نے اپنے آسمانہ تو اپنے پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمائیاں نے۔
اور وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ رب نے ایک قرآن اتارے ہے تے دوجا اپنے نبی علیہ السلام دی حدیث نازل فرمائی ہے۔ حضرات توجہ ہے جے، میں جیڑا عنوان شروع کیتا ہے نا، مینوں یہ موضوع باقاعدہ حکم کیتا گیا ہے کہ اس عنوان نو بیان کرنا ہے، تے میں چاہنا کہ تسی توجہ فرماؤ۔ توجہ ہے تو آڈی؟ اللہ تو انو توجہ نال سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں، نہ ہی کو میں بڑا کوئی شیخ الحدیث ہاں، لیکن اے ضرور میں کہاں گا جے توجہ نال چار گلاں سن لو گے نا تے انشاءاللہ شیخ و پورے دا جماعت المسلمین والا تواڈے سامنے کھلو نہیں سکے گا، رب دی رحمت نال نس جائے گا اگے لگ کے۔ اور انہوں اساں سنانا ہے تے کی سنانا ہے؟ رب دا قرآن۔ اچھی بولو، کی سنانا ہے؟ رب دا۔ انہاں دا ایک خیال ہے نا جی اسی قرآن ماننے ہیں، اسی حدیث نہیں ماندے، اساں انہاں نو قرآن ہی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اور قرآن سنا کے دسنا ہے کہ جیڑا مسلم ہوئے او قرآن وی مند ہے تے رسول اللہ دا فرمان وی مند ہے، اور جیڑا قرآن مننے اور رسول اللہ علیہ السلام دا فرمان نہ مننے اور مسلم ہو سکدا؟ تے مسلمون تے اگلی گالے تے مسلمین بھی اگلی گالے اور مسلم ہی نہیں۔ جیڑا قرآن من دے تے حدیث دا انکار کر دے۔ اور میں دو بھی اگے ایک بات کرنا، جیڑا آندہ جی میں قرآن ماننا حدیث نہیں ماندا، او بندہ قرآن دا بھی منکر ہے۔ او بندہ بولو، اچھی بولو، ایک گلہ میں توانو تواڈے کولوں دہرا رہے ہیں تاکہ توانو یاد ہو جان۔ جیڑا حدیث دا منکر ہے، بولو قرآن دا بھی۔ آکھو کہ جی کیویں؟ تواڈے کول جبرائیل علیہ السلام آ کے دسیا کہ اے قرآن رب دا کلام ہے؟ دسو کنے توانو دسیا کہ قرآن اللہ دا کلام ہے؟ اللہ دے، اچھی نہیں بولے، اللہ دے نبی نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے۔ تے میرے پیغمبر دی زبان تو جڑی بات نکل دی انہوں کی آندے نے؟ اچھی بولو، حدیث دی تعریف ہے وے، جو میرے پیغمبر دی زبان تو نکلے او حدیث ہے، جو میرے نبی علیہ السلام کر کے وخان بولو او بھی حدیث ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک کام کیتا جائے تے آپ اس کام تو منع نہ کرن او بھی بولو حدیث ہے۔ حدیث دیاں تین قسمہ نے، ایک حدیث ہے قولی، پانی پڑھائے جائے، بسم اللہ۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک، اہلا و سہلا جی، جیڑا بھی کو تشریف لے آئے نے اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید جی۔ توجہ ہے جی انشاءاللہ؟ تھوڑی توجہ فرماؤ، کیونکہ اے بات روڑے گولے نال سمجھ نہیں ہونی، اے سمجھ نال سمجھ ہونی ہے تے اے دی بڑی ضرورت ہے۔ میں بات کی کر رہا ہوں کہ قرآن رب دا کلام ہے، اے گل کنے دسی ہے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے۔ اور حدیث دیاں تین قسمہ میں دس رہے ہیں۔ آپ دی زبان تو جیڑی بات نکلے انہوں آندے نے قولی حدیث، جیڑا آپ عمل کر کے وخان انہوں آندے نے فعلی حدیث، اور جیڑا کم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کیتا جائے اور آپ منع نہ کرن انہوں آندے نے تقریری حدیث۔ بولو کی آندے نے؟ تقریری حدیث۔ حدیث قولی ہوئے، حدیث فعلی ہوئے، حدیث تقریری ہوئے، جیڑا انسان میرے پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دے اور رب دے قرآن دا بھی انکار کر دے، دلیل کی ہے کیونکہ قرآن دے بارے سانو دسیا کنے؟ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے. ہن قرآن اللہ دا کلام ہے، اے گل ثابت کیتی ہے تے کنے؟ حدیث نے. بولو کنے ثابت کیتی ہے؟ اچھی بولو. میرے نبی دی زبان تو ہی پتہ لگا جے نا. میرے نبی نے دسیا کہ اے قرآن اللہ دا کلام ہے، اے حدیث ہے. میرے پیغمبر دی زبان تو نکلی بات اے حدیث ہے، تے حدیث دس رہی ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے. جیڑا حدیث نو نہیں مندا او اللہ دے قرآن نو بولو من سکدا؟ جیڑا حدیث دا انکار کردا ہے او بولو رب دے قرآن نو بھی من سکدا؟ نہیں من سکدا. آؤ میں تواڈے سامنے کوئی چیزاں دسنا چاہنا، رکھنا چاہنا. قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور میرے پیغمبر دی حدیث بھی بولو اللہ دی وحی ہے. سارے گج کے بولو اللہ دی وحی ہے. قرآن بھی رب نے اتارے ہے، حدیث بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے. اور ایدی دلیل کی ہے؟ دلیل میں تواڈے سامنے رب دا قرآن پڑھ کے پیش کرنا چاہنا. ذرا توجہ فرماؤ. اے جڑا میں قرآن دا مقام شروع خطبے دے اندر پڑھے ہے نا، ایسے مقام دے اندر میرے رب نے اس بات دی وضاحت فرما دیتی ہے. اللہ فرماندے نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد، اللہ اکبر کبیر. کیا حال ہے؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجا کی صاحب، حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجا کی صاحب. تے کی خیال ہے ان کریے بیان کے حضرت کو بیان کروا لی؟ ویہ لو جی سننا تے پھر بہ جو. کی خیال ہے کہ نسنا جو؟ ماشاءاللہ بہ جو. توجہ فرماؤ. انشاءاللہ مختصر کرنے ہیں تاکہ شیخ دا بیان انشاءاللہ تسی سماعت فرما سکو. توجہ فرمانا، تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے. میں پہلا دسیا کہ جیڑا عنوان میں نو دتا گیا نا وہ دے واسطے توجہ دی ضرورت ہے. نہ نعرے دی لوڑ ہے، نہ تواڈے شور شرابے دی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ دی ضرورت ہے. جی میں تواڈے سامنے بیان کی کر رہے ہاں کہ قرآن بھی رب نے اتارے ہے تے میرے نبی دی حدیث بھی کدھروں آئی ہے؟ رب والوں آئی ہے. اور ایدی دلیل میں قرآن دی ایک آیت تواڈے سامنے سورۃ النساء دی پڑھی ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اساں تواڈے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے والحکمہ، اور اساں تواڈے تے حکمت بھی نازل فرمائی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم، اساں توانو او چیزاں سکھائیاں نے جیڑیاں تسی پہلے نہیں سو جاندے. ان میرے رب نے اس آیت دی اندر کی آکھیا ہے؟ اساں تواڈے تے کتاب بھی نازل فرمائی ہے، اساں تواڈے تے حکمت
بھی نازل فرمائی ہے اور شیخو پورے دے رہن والے ہو اس علاقے دے باسیوں تے سجیوں کھبیوں آن والے ہو رب نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے الکتاب والحکمہ فرمایا سونیا اساں تواڈے تے کتاب نازل فرمائی ہے کتاب کیڑی ہے اساں تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے والحکمہ تے دوسری اساں تواڈے تے حکمت نازل فرمائی ہے او حکمت کیڑی ہے مفسرین نے لکھی ہے محدثین نے بیان کیتا ہے حکمت تو مراد قرآن دی اندر جتھے بھی میرے رب نے حکمت دا لفظ استعمال کیتا ہے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی مناسبت نال ہوتے حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے ہوتے حکمت تو مراد میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ہوتے حکمت تو مراد حدیث مصطفیٰ ہے اب ایکو نا قرآن دی اندر میرے رب نے کئی مقامات دے اوپر اس بات نو بیان فرمایا ہے ایک مقام چوتھے پارے دا اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اے میرے پیغمبر میں اپنا پیغمبر بھیجیا اپنا نبی مبعوث فرمایا اللہ و نبی تیرا جڑا دنیا تے آئے نے او کی کردے نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہی وہ اللہ دیاں آیتاں انہاں نو پڑھ پڑھ کے سناندے نے اور انہاں دے تزکیے کردے نے انہاں دے باطن نو پاک کردے نے انہاں دے دل نو پاک کردے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نو ایک رب دا قرآن سکھاندے نے اور دوسری حکمت سکھاندے نے حکمت تو مراد حدیث سکھاندے نے قرآن دا ایک اور مقام هو الذی 28واں پارا سورت دا نام سورہ الجمعہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ایتھے بھی رب نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر لوکانو ایک اللہ دا قرآن سکھان دینے ایک اللہ دے نبی انہوں حکمت سکھان دینے حکمت تو مراد ایتھے بھی حدیث ہے اور میرے پیغمبر نے جتے بھی قرآن دے اندر میرے پیغمبر دے بارے ذکر آیا ہے ایک اور مقام سن لو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اے دوسرا پار ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون رب آندہ میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھیجیا دو چیزاں سکھان واسطے ایک الکتاب اور دوسری والحکمہ میرے پیغمبر دو چیزاں صحابہ نو سکھائیاں نے ایک الکتاب سکھائی ہے ایک الحکمہ سکھائی ہے میرے نبی دے یاراں نے میرے پیغمبر کو دو چیزاں لئیاں نے ایک الکتاب لئی ہے ایک الحکمہ لئی ہے اور حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے حکمت تو مراد میرے نبی دا فرمان ہے حکمت تو مراد میرے نبی دا عمل ہے حکمت تو مراد میرے پیغمبر دی سنت ہے حکمت تو مراد میرے پیغمبر دا ارشاد ہے حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث ہے وہ اگر کوئی کہندہ کہ
مراد حدیث نہیں، میں کہنا پھر تو ثابت کر کہ قرآن تو علاوہ میرے نبی نے انہاں نو حدیث تو بغیر ہور کی سکھایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، دعوت اہل حدیث، مولانا قاری عدیل احمد گرجا کی۔ میرے پیغمبر نے دو ہی چیزاں سکھائیاں نے نا، ایک ال کتاب سکھائیے، ایک ال حکمت سکھائیے۔ کتاب تو مراد تے ساری دنیا جان دی ہے کی ہے رب دا قرآن، سارے بولو رب دا۔ اور اگر حکمت تو مراد حدیث نہیں، مفسرین نے لکھیا ہے تو مراد حدیث ہے، محدثین نے لکھیا ہے تو مراد حدیث ہے۔ اوے اگر تیری جماعت دا امیر تینو اے کہندا ہے اے دے تو مراد حدیث نہیں، پھر دس میرے نبی نے کیڑی حکمت لوکاں نو سکھائی؟ لیا ثابت کر وخاتے صحیح کتھے وے او حکمت؟ میرے نبی نے ایک قرآن سکھایا ہے، دوسری حدیث سکھائی ہے۔ حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث ہے۔ کیوں میرے نبی نے دو چیزاں سکھائیاں نے؟ کیونکہ رب نے اتاریاں ہی دو نے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک قرآن دا سورۃ النساء دا مقام ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے نازل فرمائیاں دو چیزاں، الکتاب والحکمہ، ایک اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ایک حکمت نازل فرمائی۔ حکمت تو مراد میرے پیغمبر دا فرمان ہے، حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث ہے۔ قرآن بھی رب نے اتارے ہے، حدیث بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ لگدا شیطان آ گیا ہے، ہاں جی، وہ نہیں چاہتا کہ لوکاں نو گل کوئی سمجھائے۔ ذرا تھوڑا دھیان کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ہاں جی توجہ فرمانا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے دو چیزاں نازل فرمائیاں، الکتاب قرآن اتارے ہے، والحکمہ میرے نبی دی حدیث اتاری ہے۔ آکھو گے جی مزید کوئی دلیل کہ حکمت تو مراد حدیث ہے؟ لو قرآن دا ایک مقام سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے رب نے قسمہ کھا کے آکھے ہے، فرمایا سونیا اے دنیا جہان دیو کافرو سن لو، ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا پیغمبر تواڈا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گمراہ بھی نہیں تے رستے تو بٹکے ہوئے بھی نہیں۔ تسی آندے ہوئے اپنے کولوں گلاں بنا کے لے آندے، میں رب اعلان کرنا ما ینطق عن الہوی، میرے پیغمبر تے اپنی خواہش نال بول دے ہی نہیں، میرے پیغمبر تے شریعت دے معاملے دے اندر اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، میرے پیغمبر تے دین دے مسئلے دے اندر اپنی خواہش نال بول دے ہی نہیں، اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ اللہ جے تیرے پیغمبر دین دے مسئلے دے اندر، شریعت دے مسئلے دے اندر اپنی خواہش نال نہیں بول دے، اپنی مرضی نال نہیں بول دے، ربا پھر کیویں بول دے نے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، میرے پیغمبر جو بھی فرماندے نے رب دی وحی نال فرماندے نے۔ کدے نال فرماندے نے؟ بولو، رب دی وحی نال فرماندے نے۔ اور میرے پیغمبر اگر طہارت دے مسئلے دس دے نے رب دی وحی نال دس دے نے، میرے پیغمبر غسل دے مسئلے دس دے نے رب دی وحی نال دس دے نے، میرے پیغمبر استنجے دے مسئلے دس دے نے رب دی وحی نال دس دے نے، میرے نبی تجارت دے مسئلے دس دے نے رب دی وحی نال دس دے نے، میرے پیغمبر حلال حرام دے مسئلے دس دے نے رب دی
دی وحی نال دس دین ہے میرے نبی جائز نجائز دے مسئلے دس دین ہے رب دی وحی نال دس دین ہے میرے پیغمبر غمی دے موقع تے اپنا کردار پیش کر دینے رب دی وحی نال کر دینے میرے پیغمبر خوشی منا کے وکھان دینے رب دی وحی نال منا کے وکھان دینے میرے پیغمبر دا دین اور شریعت دے معاملے دی اندر ہر اٹھن والا قدم اٹھ دے رب دی وحی نال اٹھ دے رب دے حکم نال اٹھ دے اس واسطے جیڑا میرے پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دے وہ کدا انکار کر دے رب دی وحی دا بولو کدا انکار کر دے رب دی اچھی بولو رب دی ایک اور آیت میں نے یاد آ گئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا ایدہ ترجمہ کیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ ہونے حقیقت دے اندر اللہ دی اطاعت کی تھی میرے نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت میرے نبی دی فرما برداری اللہ دی فرما برداری میرے نبی دے آنکھیں لگنا اللہ دے آنکھیں لگنا اور فرما یزدانی صاحب پڑھ دے ہوندے سن نا محمد کا فرما ہے فرما خدا کا میرے پیغمبر دی اطاعت رب دی اطاعت ہے کیوں دا جواب سن لو محمد کا فرما ہے فرما خدا کا اور محمد کا فرما ہے فرما خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا میرے نبی دی اطاعت رب دی اطاعت ہے اللہ کیوں تو اے گل آکھیے فرمایا کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال بول دائی نہیں میرا نبی جدوں بھی حدیث جدوں بھی بات کر دے دین دی شریعت دی وہ تو میری وحی نال بول دے اس واسطے جدوں تسی میرے نبی دی اطاعت کرو گے حقیقت میں رب دی اطاعت کرو گے ہن ایدہ مفہوم برعکس لے لو جے میرے نبی دی حدیث دا انکار کرو گے تے پھر میری وحی دا اچھی بولو میری وحی دا گج کے بولو میری وحی دا یہ دسیا کرو منکرین حدیث نو اوہ انہاں نو دسیا کرو تسی تے مسلم نہیں مسلمین کدو بنو گے جیڑا میرے نبی دی حدیث دا منکر ہے مسلمان نہیں مسلمان ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو گیا مسلمان ہو گیا ہے نہیں کدوں ہوئے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ دا معنی ہے رب نو مننے تے وحدہ لا شریک مننے اشہد ان محمد رسول اللہ دا معنی ہے رسول اللہ نو بھی مننے تے آپ دے فرامین احادیث نو بھی مننے تے آپ دی اطاعت بھی کرنی ہے میرے پیغمبر دی حدیث نو منیو بغیر گزارا نہیں آؤ میں ذرا قرآن دی ایک اور آیت سناواں ایک قرآن دا 25واں پارہ ہے اے دا
मुकाम सूरह शूरा है। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਲਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਕਾਨ ਲਿਬਸ਼ਰਿਨ ਅਨ ਯੁਕੱਲਿਮਹੁੱਲਾਹੁ ਇਲਾ ਵਾਹਿਯਨ ਔ ਮਿਨ ਵਰਾኢ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। फरमाया मेरे पैगंबर दे उत्ते रब ने कुरान उतारिया, सूरह शूरा है 25वां पार है। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया इन्हां दुनिया दे लोकां नूं दस दिओ वमा कान लिबशरिन, कोई बशर इस कायनात दे अंदर ऐसा नहीं कि जिदे नाल मेरे रब ने कलाम कीता होए, मगर 3 सूरतां दे अंदर कलाम कीता है। अल्लाह केड़ियां केड़ियां 3 सूरतां च कलाम कीता है। फरमाया इल्ला वहयन, मैं वही करके कलाम कीता है। औ मिन वराई हिजाब, या मैं पर्दे दे पीछे कलाम कीता है। औ युरसिला रसूलन, या मैं कोई पैगाम रसां फरिश्ता भेज के कलाम कीता है। किन्नियां गल्लां हो गईयां? बोलो 3। सारे बोलो किन्नियां हो गईयां? जरा ध्यान फरमाया जे। नंबर 1 फरमाया कि एक तरीका कलाम दा ए वे वाहयन, मैं ज़हन विच इल्का करना, दिल विच इल्का करना, इल्हाम करना, मैं दिलो दिमाग विच उतार देना, वही कर देना। फरमाया एक ये तरीका है। नंबर 2 दूसरा तरीका ये है कि मैं पर्दे पीछे बजाते खुद कलाम करना, जिमें मूसा अलैहिस्सलाम नाल रब ने कोहे तूर ते कलाम कीता और मेरे मुस्तफा नाल सिदरतुल मुंतहा ते कलाम कीता। कीता के नहीं कीता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाल कोहे तूर ते कलाम कीता। कलाम रब ने कीता पर सामने आया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह मैं देखना चाहना। फरमाया लन तरानी, मूसा जी तुसी मैनू नहीं वेख सकदे। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम भी जो मेराज दी राती आसमाना ते गए ते सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचे। इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यगशा सिदरत मा यगशा मा ज़ागल बसरु व मा तगा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। मेरे पैगंबर सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचे। मेरे रब ने पर्दे पीछे नूर दे पर्दियां पीछे मेरे नबी नाल कलाम कीता। ते तीसरी सूरत की है औ युरसिला रसूलन, मेरे रब ने कोई पैगाम लियाउन वाला भेजिया। ते पैगाम लियाउन वाला रब ने किनू भेजिया? सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम नो। इस तो इलावा भी एक फरिश्ता आया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़्यादातर हमेशा मुस्तकिल मिजाजी नाल वही लेके आउंदे सन। हुण हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़ी वही लेके आए ओ ए है। क्यों जी? ये किसी नूं शक है? कुरान ही लैके आए सन। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जेड़ी वही लैके आए वो साडे हत्थां च मौजूद है। ते जेड़ी वही मेरे रब ने बाकी दियां दोवां सूरतां च कीती है वो किथे वे? जेड़ी वही मेरे रब ने मिंबराए हिजाब कीती है, जेड़ी वही मेरे रब ने इल्ला वाहयन दी सूरत च कीती है। वो जे तू हदीस नहीं मानदा मैनू दस बाकी दियां दो सूरतां वाली वही किथे वे? को गल समझ आई जे कि खाली नारे ही मार दियो पे? अगर तुहानू सवेरे को मुनकरे हदीस मिल पे तो उन्होंने पूछ लवोगे? की पूछोगे? ए सूरत शूरा दी आयत नंबर तुसां 51 ओनू पढ़ के सुनानी है, भावें कुरान दे उत्तों वेख के पढ़ लिया जे, मोबाइल च तस्वीर बना के सांभ लो। जिथे मुनकरे हदीस मिले ओनू पुछना जेड़ा युरसिला रसूलन जिब्राईल वही लेके आए सन वो ते कुरान साडे कोल मौजूद है। जेड़ा पर्दे पीछे रब ने वही की थी वो किथे वे? जेड़ी रब ने
نے اونجی لکھاؤ الہام کیتا ہو کتھے وے او حدیث ہے او بولو اچھی بولو او حدیث ہے جیڑی میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہوئی بخاری پڑھ وحی الہی ہے جتھے آ جانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے جڑے الفاظ نے نا میرے نبی دے فرمائے ہوئے او وحی الہی ہے او کی ہے وحی مسلم پڑھ تینوں او دے جو وحی الہی ملے گی ابو داود پڑھ وحی الہی ملے گی ترمذی پڑھ وحی الہی ملے گی سنن نسائی پڑھ وحی الہی ملے گی سنن ابن ماجہ پڑھ وحی الہی ملے گی موطا امام مالک پڑھ وحی الہی ملے گی بلوغ المرام پڑھ وحی الہی ملے گی مشکات المصابیح پڑھ وحی الہی ملے گی اور جیڑی حدیث صحیح میرے پیغمبر تو صحیح سند نال ثابت ہے وہ اللہ دی وحی ہے جیڑا او دا انکار کرے گا بے ایمان ہو جائے گا اہل حدیثاں دی کنہ دی للکار ہے اور تواڈی ساریاں دی للکار ہے انشاءاللہ اے اہل حدیثاں دی للکار ہے کیونکہ ساڈے کول چیزاں ہی دو نے اطیع اللہ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ اللہ نے سانو دو چیزاں عطا فرمائیاں نے الکتاب والحکمہ ایک رب نے اپنا قرآن عطا فرمایا ہے ایک رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی صورت سانو عطا فرمائی حدیث عطا فرمائی ہے اہل حدیثاں دے دو ہی اصول نے ایک قرآن ایک حدیث ایک اطیع اللہ ایک اطیع الرسول آؤ میں گل جلدی مقامہ شیخ تشریف فرمانے آؤ میں تو ایک دو باتاں اور دساں تے بات مقامہ موضوع تے میں تفصیل نال بیان کرنا چاہنا تھا لیکن ہن وقت نہیں میں تو انہوں ایک گل پوچھنا چاہنا جیڑے لوگ آمدے نے او جی اسی حدیث نہیں مندے انہوں نے پوچھیا کرو او دسو نا قرآن اچ کتھے لکھی ہے اے جیڑے جانور جنہاں نو حرام سمجھ دے ہو کتا حلال ہے کہ حرام ہے اچھی بولو او اچھی بولو کتا حلال ہے کہ قرآن اچ نا حرام جانوران دا ذکر آیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فرمایا اللہ نے حرام کر چھڑیا تواڈے تے مردار جیڑا جانور اپنی طبی موت تے مر جائے حرام ہو جاندا ہے جیڑا جانور نو ذبح کریے تے خون نکلدا ہے او خون بھی حرام ہے خنزیر دا گوشت خنزیر دی چربی خنزیر دیاں ہڈیاں خنزیر دے وال خنزیر دی کھلڑی سب کچھ حرام ہے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ جیڑی چیز اللہ تو علاوہ غیر اللہ وال منسوب کی تھی جائے وہ بھی بولو حرام ہے گج کے بولو یارویں شریف دی کھیر بولو حرام ہے بی بی فاطمہ دی سہنک بولو حرام ہے اے فلانے فلانے بزرگ دی سبیل بولو حرام ہے اے فلانے دربار دا تبرک بولو حرام ہے جیڑا غیر اللہ والمنصوب ہو جائے اور رزق حرام ہے خنزیر حرام ہے خون جیڑا بہ جائے او حرام ہے اور اللہ نے مردار نو بھی حرام کیتا ہے ہن میں تواڈے کول پوچھنا جیڑا حدیث نہیں ماندا اونوں پوچھو تو کلیجی تے پھپھڑا کھانا ہے کہ نہیں کھاندا اور تسی کھاندے ہو تواڈے جو کوئی ایسا ہے جیڑا کہ مولوی جی میں کلیجی نہیں کھاندا میں پھپھڑا نہیں کھاندا اوے جماعت المسلمین والے نہیں پوچھ لو کلیجی تے پھپھڑا کھاندے ہو کہ نہیں کھاندے چھڈ دے نہیں جے چھڈ دے نہیں جے اچھی بولو چھڈ دے نہیں جے ہن تانوں پتہ ہے کلیجی کی ہے خون کلیجی کی ہے کھا کھا کے ایڈے ہو گئے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں کلیجی خون ہے کلیجی بولو تے اللہ نے قرآن وچ کیا ہے اللہ نے خون نو حرام کر دیتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم اللہ نے خون نو کی کر دیتا ہے حرام کر دیتا ہے تے پھر کلیجی کیوں کھاندے ہو گوشت دے نال جیڑا خون لگا ہوندا ہے وہ گوشت کیوں کھاندے ہو
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਔਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਹੁਣ ਆਖੇਂਗਾ ਜੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੂਨ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੇਜੀ ਤੇ ਫਿਫਰਾ ਤੇ ਤਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਤੂੰ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਾਰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕవ్ਵਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਚੀਲ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਂਦਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕੁੱਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਚੀਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਆਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਰਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਹਦੀਸ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ? ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਹਦੀਸ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਓਏ ਖੋਤਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਕव्ਵਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਚੀਲ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਦਰਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਨੇ। اور جے تو حدیث نہیں ماندا پھر انہاں نو کھایا کر، کوے دی بریانی بنا کے کھایا کر۔ ہاں سوادی آندے نہیں ہوئے گی۔ اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ مقصد اصلاح کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، کسے نو پریشان کرنا مقصود نہیں، ایک گلہ تاں کرنا پیا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اور یارو قرآن وچ نا اللہ فرماندے نے جدو تسی اپنیاں بیویاں کول جاؤ تے بیویاں کول جان دا مطلب کی ہے؟ اپنیاں بیویاں نال ضرورت اپنی پوری کرو، ہم بستری کرو۔ تے فرمایا جدو تسی انہاں کولوں فارغ ہو جاؤ تے کی کرو؟ طہارت حاصل کرو۔ کی کرو؟ اچھی بولو، اچھی بولو۔ لا قرآن اج طہارت دا طریقہ وکھا، یا پھر چھپڑ چونجی ڈوبکیاں پیالا۔ اور جے تو حدیث نہیں ماندا رب کعبہ دی قسم تو پاک نہیں ہو سکتا۔ پاک ہون واسطے تینوں میرے نبی دی حدیث مننی پے گی۔ کیویں پاک ہوئیں گا؟ غسل دا طریقہ وہاں پورے قرآن دے تریاں پارے ہیں۔ غسل دا حکم قرآن دے اندے ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ دا فرمان دستا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو دا حکم قرآن دے اندے ہے۔ قرآن وچ وضو دا ذکر ہے لیکن 4 چیزاں دا ذکر ہے، باقیاں دا ذکر کتھے آیا ہے؟ بولو تو یہاں پھر وہ 4 کماں نو کریا کر، باقی کرنا کیوں؟ کلی کیوں کرنا ہے؟ ناک وچ پانی کیوں پانا ہے؟ ناک صاف کیوں کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، چہرے دی تعداد کنی بار دھونی ہے؟ کتھے لکھیا قرآن وچ ہے کوئی؟ باواں دھونیاں نے کنی بار دھونیاں نے؟ قرآن وچ ہے۔ سر دا مسح کرنا ہے، کنا دا کرنا ہے، کنی بار کرنا ہے؟ قرآن وچ ہے۔ پیر دھونے نے کنی بار دھونے نے؟ قرآن وچ ہے۔ پہلا بسم اللہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ قرآن وچ ہے۔ بعد دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ قرآن وچ ہے۔ وہ اے سارا طریقہ کنے دسیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جے تو حدیث نہیں ماندا تو وضو نہیں کر سکتا، تو غسل نہیں کر سکتا، غسل نہ کرے گا ناپاک مر جائے گا، وضو نہ کرے گا نماز نہیں پڑھ سکے گا، نماز نہیں پڑھے گا کافر ہو جائے گا، رب دی جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ تو کیویں کیویں میرے نبی دی حدیث دا انکار کر سکنا ہے؟ تو کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات حدیث دا انکار جیڑی متعلقہ بات ہے نا وہ کی ہے کہ جی عذاب قبر کوئی نہیں، کوئی قبر دے معاملات نہیں۔ آج جماعت دا ایک خاص ہے نا اس جماعت دا جڑے تواڈے کول کدھرے بیٹھے نے، او جی کوئی نہیں، کوئی بھی آمی مولوی رولا پاندے نے عذاب قبر، کوئی عذاب قبر نہیں ہوندا۔ ذرا سنو ہاں،
قرآن دے اندر نا میرے رب نے ایک آیت نازل فرمائی ہے 13واں پارہ سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے تے میرا رب نا اے دے اندر اعلان فرما رہا ہے مولا فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء اللہ فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت اللہ ثابت قدم رکھ دے انہاں لوکاں نو جڑے ایمان والے نے بالقول ثابت قول ثابت دے نال قول ثابت کی ہے لا الہ اچھی پڑھو لا الہ اس کلمے نال رب ایمان والیاں نو ثابت رکھ دے کتھے کتھے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیا چ بھی ثابت رکھ دے تے آخرت چ بھی ثابت رکھ دے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ جڑے ظالم نے انہاں نو رب گمراہ کر دیندا ہے انہاں دے ظلم دی وجہ تو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ جو چاہندا ہے کردا ہے حضرات ہن اے جڑی آیت ہے نا اینو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر نقل فرمایا ہے اس آیت دے حوالے نال میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے آیت فی الحیات الدنیا مرن تو پہلے ہے وفی الآخرہ مرن تو بعد قبر دے معاملات دے بارے رب نے آیت نازل فرمائی ہے کہ جدو بندہ قبر دے اندر جاندہ ہے آن والے آندے نے آکے اٹھا کے بٹھاندے نے سوال کردے نے مر ربو کا ما دینو کا ما تقولو فی حاضر الرجل الذی بوئس فیکم جدو فرشتے اس سوال کردے نے او تو اللہ ایمان تے لا الہ الا اللہ تے ایمان والیاں نو ثابت قدمی عطا فرما دیندے تے او جواب صحیح دے لیندے نے او پوچھ دے مر ربو کا او آندے نے ربی اللہ او پوچھ دے ما دینوں کا او آندے دینی الاسلام او پوچھ دے نے ما تقولو فی هذا الرجل الذی بعث فیکم آندے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیتا میرے پیغمبر دی حدیث لے آکے کہ اے آیت رب نے قبر دے معاملات دے واسطے نازل فرمائیے اس آیت تو میرے نبی نے فرمایا ہے اور آپ نے قبر دے متعلقہ باتاں دس کے فرمایا دلیل دے طور تے اے آیت پڑھ لو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اور جیڑا کوئی پاگل دا پتر آندہ ہے کوئی قبر دا عذاب نہیں انہوں آکھیا کرو ظالمہ اساں تے میرے پیغمبر دی زبان کو لو سنے ہیں اساں حدیثاں دی اندر پڑھے ہیں صحیح حدیث سندن متنن روایت بالکل درست ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو تشہد دے اندر بیٹھ دے نماز پڑھ دے تشہدی حالت دے اندر بیٹھ دے آپ دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبری من عذاب اچھی بولو من عذاب قبری ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم میرے پیغمبر تے نماز دی اندر دعاواں کر دینے اللہ میں محمد نو عذاب قبر تو محفوظ فرما اگر قبر دے عذاب کوئی نہیں تے میرے نبی دعاواں کیوں فرما رہنے اور صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر سفر دے اندر نے چل دیاں ایک دو قبران ہے میرے پیغمبر انہاں قبران دے کول پہنچے نے تے اللہ دے پیغمبر دی سواری بدکن لگ پیندی ہے رب دے پیغمبر دی سواری اچھلن لگ پیندی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام سواری تو تھلے اتر جاندے نے تے آپ فرماندے نے اے نا قبران والیاں نو کوئی جان دے کون نے جواب ملے اللہ دے نبی نہیں جان دے فرمایا اے دوواں قبران والیاں نو عذاب دیتا جا رہا یو عذابان انہاں دوواں قبراں والیاں نو عذاب دیتا جا رہا ہے تے اے
عذاب کسے ایسی گل تو نہیں ہو رہا کہ جدے کول بچنا بڑا مشکل سی، ایسی گل تو نہیں ہو رہا جدے کول بچنا بڑا جناب مشکل سی، نہیں، بلکہ ایسی گل تو عذاب ہو رہا ہے جدے کول بچنا چاہندے تے بڑی آسانی نال بچ سکدے سن۔ اللہ دے نبی کیڑی گل تو عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اما احدہما، انہاں وچوں جڑا ایک ہے لا یستتر من البول، اے جدو پیشاب کردا سی تے پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا۔ اوے میرے او ویرو جڑے دھیان نال پیشاب نہیں ہو کردے، جتھے دل کردے بہ کے پیشاب کر کے اٹھ پیندے ہو، استنجا صحیح طریقے نال نہیں کردے، کپڑے پلیت، جسم پلیت۔ فرمایا اے انہاں وچوں ایک جڑا ہے لا یستتر من البول، اے پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، اینو پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ تو عذاب قبر دتا جا رہا ہے۔ تے جڑا دوسرے اللہ دے نبی دا کی قصور ہے؟ فرمایا یمشی بالنمیمہ، اے چگلیاں کردا سی۔ کی کردا سی؟ بولو میری ماما بہناں وی ذرا دھیان نال سنن، کی کردا سی؟ چگلیاں۔ بولو کی کردا سی؟ ایتھوں سنی اوتھے جا لگائی، اوتھوں سنی اوتھے جا لگائی، اونوں او دے نال لڑا دیتا، اونوں او دے نال لڑا دیتا۔ فرمایا چگلیاں کردا سی، اینوں چگلیاں دی وجہ تو عذاب قبر ہو رہا ہے، اینوں پیشاب دے چھٹیاں تو نہ بچن دی وجہ تو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ قرآن بھی دستا ہے قبر یا جنت دا باغ بندی ہے یا جہنم دا گڑا بندی ہے۔ حدیث بھی دستی ہے قبر یا جنت دا باغ بندی ہے یا جہنم دا گڑا بندی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ بھی دستے نے قبر کھل دی بھی ہے، قبر بند بھی ہوندی ہے، قبر تنگ بھی ہوندی ہے، قبر فراخ بھی ہوندی ہے۔ میرے نبی دے یاراں بھی دسے ہے، میرے نبی نے آپ بھی دسے ہے، رب دے قرآن بھی دسے ہے۔ جیڑا عذاب قبر دا منکر ہے او قرآن دا منکر ہے، جیڑا عذاب قبر دا منکر ہے میرے نبی دی حدیث دا منکر ہے، وحی الہی دا منکر ہے۔ اور جیڑا وحی الہی دا منکر ہے اور مسلمان بولو ہو سکدا؟ مسلمان ہوئی ہے جدے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہووے، دوجے وچ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہووے۔ گل کو سمجھ آئی جے؟ ہاں جی، تے ساڑے مسلک نو بیان کر گئے نے نا، ساڑے منشور نو بیان کر گئے نے کون؟ بابا جی شمسام کی فرما گئے نے؟ فرماندے نے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے، الحمدللہ ساڑے ہاتھ وچ ہے وے، اور انشاءاللہ مردے دم تک روے گی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو زندگی اسلام تے موت ایمان تے عطا فرما۔ اللہ مردے ویلے تک سانو قرآن اور حدیث دوانو منن دی توفیق عطا فرما۔ اور جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے، اور دی قسمت دی کی ریس ہووے، اور جدے ہاتھ قرآن حدیث ہووے، اور دی قسمت دی کی ریس ہووے، او لیلا تے مجنونوں کی سمجھے، او سسیاں تے ہیرانوں کی جانے، اور جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے، او کولاں کے آسانوں کی سمجھے، او کنز قدورینوں کی جانے۔ تے بابا جی نے نا اللہ دی قسم ساڑے علماء خطبہ اور اہل حدیثاں دے بارے کمال گل کیتی ہے۔ فرماندے نے توحید تے قائم جان جدی، کہو الحمدللہ۔ اسی مر جاواں گے شرک کرنا، رب تو علاوہ کسے کے متھا ٹیکنا، اللہ تو علاوہ کسے کو پتر منگنے، اور توحید تے قائم جان جدی، کسے اگے نہیں نیویں آن جدی، اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے، اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے، تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جانے۔ فرماندے نے ہاتھ جدے قرآن مجید ہووے، او ہاتھ جدے قرآن رب دا قرآن، ہاتھ جدے قرآن مجید ہووے، تے حدیث دی وی تائید ہووے۔
اسی کلے قرآن نو نہیں مانتے نال حدیث نو برابر لے کے چلنے ہیں ہاتھ جتے قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالکیو تیرے مشرک شریران کی جانے اللہ مینو تو انو کتاب و سنت دعا نو منن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دعا دے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مینو تو انو کتاب و سنت زندہ رکھے کتاب و سنت موت عطا فرمائے ایک سوال ہے میرے عنوان دے متعلق ہے اس واسطے میں دا جواب دے لگا آندے نے جی جماعت المسلمین والے کہندے نے کہ قرآن دے اندر صرف مسلمین دا لفظ ہے اہل حدیث فرقہ ہے اہل حدیث فرقہ ہے اہل حدیث نام قرآن و حدیث ہے کوئی نہیں اور میں نے دسو ایڈے جاہل نے بچارے انہوں کوئی مدرسے جا کے نہ کوئی صرف نہ بھی تھوڑی جی پڑھنی چاہیے اللہ نے قرآن وچ اپنے قرآن نو حدیث آکھے ہے اپنے قرآن نو کی آکھے ہے فَبِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس حدیث قرآن تے ایمان نہیں لے ہونا تے دو بعد کدے تے ایمان لے ہونا جے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ نے قرآن نو کیا کہ حدیث ساری دنیا جان دی ہے میرے نبی دی زبان تو نکلی ہوئی بات نو بھی کیا جاندہ ہے حدیث سارے بولو کیا جاندہ ہے تے قرآن تے حدیث نو منن والے نو کیا جاندہ ہے آل الحدیث تے مسلمان کی نو آندے نے قرآن حدیث نو منن والے نو تے آل الحدیث کی نو آندے نے قرآن حدیث نو منن پتہ لگا جو مسلمان ہے وہی اہل الحدیث ہے جو مسلمان ہے وہی فرقہ نہیں فرقہ ہو تو بنے گا جدو قرآن حدیث چھڑ کے کسے امام پیچھے جائے گا قرآن حدیث چھڑ کے امام شافعی پیچھے جائے گا قرآن حدیث چھڑ کے ابو حنیفہ پیچھے جائے گا قرآن حدیث چھڑ کے امام مالک پیچھے جائے گا قرآن حدیث چھڑ کے امام احمد پیچھے جائے گا قرآن حدیث چھڑ کے جناب کسے ابو یوسف پیچھے جائے گا کسے امام محمد پیچھے جائے گا اور جدو قرآن حدیث چھڑ کے اسی کسے اور پیچھے جاواں گے وہ تو فرقہ بنے گا اسی قرآن حدیث نو مننے ہاں قرآن بھی حدیث ہے میرے نبی دا فرمان بھی حدیث ہے اینا دعا نو منن والا وہی مسلمان ہے اور اینا دعا نو منن والا اہل الحدیث ہے مسلمان ساڈا ذاتی نام ہے مسلم ساڈا اچھی بولو گج کے بولو اور توانو شاکے کو گج کے بولو مسلم ساڈا ذاتی نام ہے اسی مسلم الحمدللہ پر کئی ایسے آئے جنہ کیا اسی بھی مسلمہ پر انہاں بدتاں شروع کر دیتیاں قرآن دی مخالفت شروع کر دی تھی حدیث دی مخالفت شروع کر دی تھی حدیث نو منن تو انکار کرن لگ پہ پھر اساں آکھیا اسی او مسلمہ جڑے اہل الحدیث اہل الحدیث ساڑی پہچان ہے بولو ساڑی اچھی گج کے بولو ساڑی پوری دنیا جتھے مرضی جا کے نام لے لو اہل الحدیث سنن والے نو فوراً پتہ لگ جائے گا ایک کسی امام دے مقلد نہیں سعودیہ ٹور جاؤ انگلینڈ ٹور جاؤ حضرت شیخ نو پوچھو امریکہ جو ہو کے آئے نے امریکہ ٹور جاؤ برطانیہ ٹور جاؤ اور جناب جتھے مرضی ٹور جا کے دسو کہ آنا اہل الحدیث سنن والے نو فوراً پتہ لگ جائے گا یہ کسی امام دا مقلد نہیں یہ رب دا قرآن مند ہے رسول اللہ دا فرمان مند ہے مسلم ساڈا ذاتی نام ہے مسلم بولو ساڈا اچھی بولو تے اہل حدیث چونکہ لوکاں نے مسلم کہہ کر رلا بڑا بنا چھڑیا نا تے اہل حدیث ساڈی پہچان ہے ساڈا صفاتی نام ہے کہ اسی او مسلمانا جڑے مننے ہاں یا رب دا قرآن مننے ہاں یا رسول اللہ دا فرمان مننے ہاں اس لئے جو ساڈا نعرہ ہے اہل حدیث کے لاؤ ہے نعرہ اہل حدیث کے کی گج کے بولو کی آواز نہیں تو آڈی آئی کی
اطیع اللہ واتی اللہ دے تے قائم رکھے اور تن وار دیواں تے من وار دیواں میں اس نبی تو سب کچھ کیوں نہ قربان کر دیا کہ جدے لڑ لگن تو بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا اور تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں اور چن نومی کر کے دکھن وار دیواں تن وار دیواں تے من وار دیواں اور مدینے دے پھل تو چمن وار دیواں اور ایسے نبی تو وطن وار دیواں اور مدینے دے پھل تو چمن وار دیواں ایسے نبی تو وطن وار دیواں یوسف کے نانی دا حسن وار دیواں اور یوسف کے نانی دا حسن وار دیواں اتر نال مشک ختن وار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سن بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں سب نعمتاں با صفائی وار دیواں تے سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی اتوں میں پگ وار دیواں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی اتوں میں پگ وار دیواں تے شارگ دی شارگ تے رگ وار دیواں او تن وار دیواں تے من وار دیواں سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب